2 دفعہ کر سکتے ہو اور 3 دفعہ کر سکتے ہو. خواب آنا ضروری نہیں ہے، کوئی خاص اشارہ ہونا ضروری نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کسی بھی طریقے سے اللہ تعالی سے انسان، اللہ مالک انسان کا دل مطمئن کر دے، کسی طرف اس کا دھیان لگ جائے تو یہی اس کے لیے کافی ہے. اب سنیے، یہ تو شریعت کی تعلیم تھی. کیوں ٹیلی ویژن کے ذریعے شرک کا جو سیلاب آ رہا ہے، شرک کی جو دعوت پھیل رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں، اس کا توڑ میں نے اور آپ نے کیا کیا ہے؟ اس کے لیے میں نے اور آپ نے کیا پلاننگ کی ہے؟ اس کے لیے میری اور آپ کی کیا سوچ ہے؟ اس کے لیے میرے اور آپ کے پاس کیا لاہ عمل ہے؟ کیا ہم اپنے گھروں میں آرام سے سوتے رہیں کہ مجھے اللہ نے یہ توحید دے دی اور معاملہ ختم ہو گیا؟ یا اس سیلاب کے سامنے بند باندھنا ضروری ہے؟ یہ کافی نہیں کہ آپ کو توحید کی سمجھ اور فہم ملا، اب گھر جا کے سو جاؤ اور آرام کرو، آپ کے مزے ہو گئے. نہیں، اس صحابی کی سیرت کو سامنے رکھو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روانہ کرتے ہیں، کفار کے علاقے میں پہنچتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے ہیں. ایک کافر کھڑا ہو کر پیچھے سے نیزے کا وار کرتا ہے، نیزہ اس کے سینے کو چیر کے باہر نکل آتا ہے، زبان سے کہتا ہے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا. کیسی کامیابی؟ بیوی تو بیوہ ہو گئی، بچے تو یتیم ہو گئے. یہ کیسی کامیابی ہے؟ یہ کامیابی دنیا کے لٹ جانے کی اور آخرت کے بن جانے کی کامیابی ہے. یہ کامیابی یہ ہے کہ جو ڈیوٹی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائی تھی وہ ڈیوٹی میں پوری کر چکا ہوں. ایک سوال اور اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ایک سوال، قیامت کا دن آنے والا ہے، میں نے اور آپ نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، جہاں پر سوال ہوگا عمر کہاں گزار کر آیا، عمر میں جوانی کہاں گزار کر آیا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک ان سوالوں کا جواب بندہ نہیں دے لے گا اس کے قدم ہل نہیں سکتے. اگر مالک نے یہ سوال کر لیا، تو زندہ تھا، تیرے اندر توحید کا فہم تھا، تیرے پاس مال و دولت تھا، تیرے پاس وقت تھا، کفر اور شرک کا یہ سیلاب جو میڈیا کے ذریعے اللہ کی توحید کو شرک کی غلیظ چادروں کے اندر لپیٹنے کی کوشش کر رہا تھا، تو نے اس کے لیے کیا کیا؟ اللہ جزائے خیر دے عاقل بھائی کو. انہوں نے اہل توحید کے سامنے نور ٹیلی ویژن کے نام پر ایک فکرہ، ایک پروگرام، ایک آئیڈیالائز پروگرام ہمارے سامنے پیش کیا کہ جس طرح میڈیا پر کفر اور شرک پھیل رہا ہے، کیوں ٹی وی کا بٹن آن کرو فوراً ہاتھ اٹھے ہوئے مولوی صاحب نظر آئیں گے، المدد یا غوث المدد، المدد یا غوث المدد. تو اسی طرح اہل توحید کا بھی ایک چینل ہو جس پر لا الہ الا اللہ کی کھری دعوت کو پیش کیا جائے، جس پر بغیر ڈر کے، لالچ کے، طمع کے یہ آوازہ بلند کیا جائے اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا ہے، نہ حاجت روا ہے، نہ غوث اعظم ہے، نہ گنج بخش ہے، نہ بندہ نواز ہے، نہ بندہ پرور ہے. اس اللہ کی خالص سچی اور سچی توحید کو پیش کیا جائے. اس کے لیے صرف باتیں ہی کافی نہیں، سوچئے. سب سے پہلے اللہ کہنے والے کو سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، میں اس کے لیے کیا کر رہا ہوں، آپ اس کے لیے کیا کر رہے ہو، تاکہ وہ دن آئے کہ نور ٹیلی ویژن توحید کا نور لے کر، ایمان کا نور لے کر، عقیدے کا نور لے کر ہمارے گھروں میں داخل ہو، اور جن گھروں کے اندر شرک کیوں ٹیلی ویژن کے نام پہ یا کسی اور چینل کے نام پہ داخل ہو چکا ہے اس کا علاج ہو سکے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں موت دے اس حال پہ دے. اللہ ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہوں. ادھر ہماری روح نکل رہی ہو، ادھر ہمارے لیے مالک عز و جل کی جنتوں کے دروازے کھل رہے ہوں. اس حال میں اللہ ہمیں اٹھائے، اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمارے گناہوں کو معاف کر چکا ہو. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.